بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے نماز سے پہلے جو نماز کے ضروری مسائل ہیں پاکی کے، یعنی غسل، وضو، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نماز کی شرائط ہیں اور نماز کے فرائض واجبات کا ذکر ہو گیا ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں نماز کا طریقہ، کہ عورت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عملی طور پر وہ نماز کس طرح پڑھے گی۔ تو انشاءاللہ آج اس کا بیان ہوگا اور یہ چیز پڑھائی جائے گی، بتائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر تھوڑا سا مرد کی جو نماز ہے وہ بھی اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، تاکہ دونوں میں کچھ فرق تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ اس سے پچھلی کلاس میں اور اس میں ریکارڈنگ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تو بہرحال آج کی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے وہ نیت کے الفاظ سیکھتے رہتے ہیں، مخصوص الفاظ، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیت ہوتی ہی دل کے ارادے کا نام۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، آپ وضو کر کے آئی، مصلی پر کھڑی ہوئی، اور ذہن میں آپ کا یہی ہے کہ میں مغرب کے 3 فرض پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہنا، یعنی زبان سے یہ نیت کرنا کہ میں مغرب کی نماز کی 3 فرض پڑھ رہی ہوں، یہ مستحب ہے، یعنی اگر آپ کہہ دیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب نماز جو شروع ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ کہنا تو فرض ہے، فرائض میں یہ بات ہو چکی ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ اور اب مرد جو ہاتھ اٹھائے گا، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ کانوں کی لو تک مرد کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائے، اور وہ کندھوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر، آستینوں سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں، اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ خاتون ہیں، ان کے عمل سے ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھاتی تھی۔ میں ابھی جو نماز کا سارا طریقہ بیان کر رہا ہوں، اس میں دلائل میں ذکر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ دلائل اصل میں یہاں پر صرف طریقہ بتانا مقصود ہے۔ دلائل ہر چیز کے موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، صحابیات کا عمل ہے، اور موجود ہے سب کچھ، لیکن یہاں پر دلائل بتانا مقصود نہیں ہے، صرف نماز کا طریقہ بتانا مقصود ہے۔ اور پھر اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، اور پھر دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقہ بنائے اس طرح رکھیں گی کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ اب اس میں تھوڑا سا مردوں کا جو فرق ہے وہ بتا دیتا ہوں، تو اس طرح آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں، مردوں کے لیے سنت یہ ہے، قیام میں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اور مردوں کے لیے اس کا مسنون طریقہ یہ ہے
کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی پر حلقہ بنا لیں۔ جبکہ عورت کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر سینے کے اوپر رکھے اور حلقہ نہ بنائے، بلکہ کیا کرے گی، صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دے گی بس۔ اور عورت کی جتنی بھی نماز ہے نا، اس سب میں آپ میں دیکھیں گی کہ عورت کی نماز میں پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ جس چیز میں زیادہ پردہ ہے، عورت کا زیادہ ستر ہے، وہ چیز ہے عورت کو، کیونکہ عورت کا اس طرح ہاتھ باندھنے میں زیادہ ستر ہے، زیادہ پردہ ہے، اس وجہ سے عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ اب قیام، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کس طرح ہے، ہاتھوں کا طریقہ تو میں نے بتا دیا، اور وہ اس طرح جب کھڑے ہوں گی تو دیکھیں اس میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں، اور یعنی اتنی زیادہ جھک بھی نہ جائیں کہ بالکل گردن جھکی ہوئی اور نیچے کی طرف، بلکہ بالکل اپنی نارمل حالت میں کھڑی ہو جائیں، اور دونوں پاؤں کے درمیان تقریباً 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ پاؤں بالکل ملا کر کھڑا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس طرح کھڑا ہونا کہ پورا زور جو ہے وہ ایک پاؤں پر دے کر دوسری ٹانگ کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور اگر ایک پاؤں پر زور بھی دیں کسی وجہ سے، اس طرح کہ دوسری ٹانگ میں خم پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح قیام کی حالت میں اور پوری نماز میں کسی ضرورت کے بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں۔ جتنے سکون کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی، یہ اتنا ہی نماز کے خشوع و خضوع کے لیے بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو بھی جائے تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اور کم از کم۔ اور پھر سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ رک رک کر پڑھیں، یعنی ایسا نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایک ہی سانس میں ساری نہ پڑھیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، یعنی یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ مثلا الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑ دیں، پھر پڑھیں الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیں، مالک یوم الدین، اسی طرح سورہ فاتحہ پوری پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرات کرنی ہے۔ اس میں کوئی بھی ایک سورہ یا 3 آیات کم از کم، یعنی کوئی ایک چھوٹی سورہ یا 3 آیات کم از کم یہ پڑھنا۔ اور یہ جب آپ سورہ کوئی پڑھیں یا 3 آیات پڑھیں تو وہ ایک سانس میں ہی پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز میں جمائی آنے لگے، اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں، اور کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی حالت قیام میں آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یہ سامنے دیکھنے سے بھی پرہیز کریں۔ اور جب آپ اس طرح کھڑی ہوں گی نا کہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی، تو پھر آپ کا جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے رکوع کا طریقہ۔ میں پہلے مردوں کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ پورے طور پر جھک جائیں، گردن، پیٹھ اور سرین ایک سیدھ میں ہو جائیں، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑ لیں اور انگلیاں کھلی رکھیں، بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھیں، اور گھٹنے موڑ کر نہ رکھیں بلکہ پنڈیوں کی طرح سیدھا رکھیں۔ اب اس کی طرح بجائے عورت رکوع کس طرح کرے گی؟
ایک بات تو یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے جب قیام سے فارغ ہو جائیں تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، اور جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکیں اسی وقت تکبیر کہنا بھی شروع کریں، اور رکوع میں جاتے ہی یعنی آپ کی اللہ الف جو ہے اللہ کا آپ جھکنا شروع کریں، اللہ آپ کے منہ سے نکلے، اور اکبر کی راہ جب آپ رکوع میں پہنچیں ختم ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہے صحیح طریقہ۔ اور پھر خواتین جو ہے رکوع میں معمولی جھکیں گی، اتنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور اسی طرح خواتین جو ہیں گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں، مردوں کی طرح کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گی، اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکا لیں، اور اپنی کوہنیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رکھیں، اور رکوع میں کم از کم اتنی دیر رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہا جا سکا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے ہی واپس نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اور رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، اور اس میں بھی دونوں پاؤں پر برابر زور رہنا چاہیے، اور خواتین کے لیے یہ بھی ہے کہ پاؤں کے ٹخنے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب رہنے چاہیے۔ اب رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ اب رکوع کے بعد اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ اس میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے، خصوصاً مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کوتاہی عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کھڑی ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دیتی، اور جسم ابھی بالکل پورا سیدھا نہیں ہوتا کہ وہ اسی جھکاؤ کی حالت میں ہی سیدھے میں چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں رکوع کے بعد یہ قومہ یعنی یہ کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ایسا کرنے کی صورت میں نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس سے سختی کے ساتھ اس بات سے پرہیز کریں اور اس بات کے اہتمام کریں کہ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ اور اس میں پڑھا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اور اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں حمدن کثیر، اس کے بعد یہ بھی پڑھ سکتی ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ اس میں بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی خاتون سمع اللہ سین آرام سے، اب ظاہر سی بات کوئی اس طرح کے سمع اللہ لمن حمدہ، اب اس میں تو الفاظ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ اب آپ خود دیکھیں کوئی خاتون جو ہے اگر پورے اہتمام کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہتی ہے تو اتنی دیر میں ضرور وہ سیدھی کھڑی ہو جائے گی۔ تو جب ہم اس طرح کرتی ہیں نا خواتین کہ وہ پورا طور پر کھڑی بھی نہیں ہوتی اور سجدے میں چلی جاتی ہیں، تو وہ یہ بھی الفاظ ان کے بیچ میں پورے نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور خواتین کے لیے سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سینے کو آگے جھکا کر سجدے میں جائیں، پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، یعنی یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے سجدے میں خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائیں، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، نیز اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں۔ اور خواتین کے لیے یہی ہے کہ کوہنیوں سمیت پوری باہیں زمین پر پھیلا دیں، اور پھر سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ جس میں اطمینان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ کم از کم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سجدے میں پیشانی نیچے لگی اور اوپر نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر ایک سجدے کے بعد اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اور اس میں بھی بس صرف اٹھنے کی طرف اشارہ کر کے وہیں سے نیچے ہو جانا یہ گناہ ہے، اور نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جلسہ اس کو کہتے ہیں اور یہ واجب ہے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ اور بیٹھنے کے وقت میں نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا، یہ کم از کم اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر میں آپ کم از کم، یہ میں آپ کو کم از کم اتنی دیر بتا رہا ہوں، اتنی دیر ضرور بیٹھیں کہ جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں یہ دعا ہے، یہ اگر پڑھا جائے یا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفلوں میں یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، اور اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی لے لیتی ہے تو کوئی حرج کی بات، یا کسی وجہ سے جسم باری ہونے یا بیماری یا بڑھاپا کسی بھی وجہ سے لے لیتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہ لینا بہتر ہے۔ بہرحال سہارا لینا بھی جائز ہے۔ اب اٹھنے کے بعد ہر رکعت کی شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اسی طرح آپ اپنی پوری جو طریقہ میں نے بتایا گیا اس طرح پڑھیں۔ اور پھر جب 2 رکعت ہو جائیں تو قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو سجدوں کے درمیان بیچ میں بیٹھنے کا جو میں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور ہے کہ التحیات جب پڑھتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جب ہم پڑھیں اور پہنچیں کس پر، اشہد اللہ اللہ، اس پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں، اور چھنگلی یعنی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کو انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ ہو۔ اور الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو حیت ہے اشارے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک اسی طرح رکھیں۔ اب سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھنے والی عورت کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں، اور سلام پھیرتے وقت نظریں آپ کی کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف کریں گردن سلام پھیریں اور گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہی ہوں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کے کو سلام کی نیت کریں۔ تو یہ بہرحال نماز کا مختصر طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں اگر کوئی بھی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، ضروری باتیں بتائی ہیں، فرائض واجبات پہلے ہو چکے تھے، اور صرف اب آج نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں کوئی بھی بات ہو جو سمجھنے کی ہو، اور اس میں آج کے جو ہوم ورک ہے، جو آپ لوگوں کا سبق کام ہے، وہ آپ لوگوں نے نماز کا سبق بھی اپنی معلمات کو سنانا ہے۔ نماز کا سبق بھی اپنی معلمات کو سنانا ہے۔ کسی کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، دین انسان مرتے دم تک انسان سیکھتا رہتا ہے۔
کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کی غلطی ہے، کسی کو صحیح نہیں آ رہا، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے سبق کو درست کریں تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔